Welcome to Abbas Khan Official. Today we will discuss اسرائیل ایرانی نیوکلیر سائٹ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ نوائے وقت اخبار کے مطابق اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ نوائے وقت اخبار کے مطابق اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کا خیال ہے کہ یہ مناسب وقت ہے کیونکہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو تیز کرتے ہوئے بم کی تیاری کے قریب پہنچ رہا ہے۔ امریکی تجزیہ کاروں کا اندازہ ہے کہ اسرائیل کا یہ ممکنہ حملہ 1 یا 2 ہفتوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ اسرائیل وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن سے اس سلسلے میں بات چیت کی ہے، جس میں انہوں نے ایران کے تیل یا جوہری پلانٹس کو نشانہ نہ بنانے کا عندیہ دیا ہے تاکہ خطے میں وسیع پیمانے پر جنگ سے بچا جا سکے۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل کے حالیہ حملوں کا جواب دینے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر اعلیٰ رجانی کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ صورتحال خطے میں کشیدگی میں اضافے کا باعث بن رہا ہے اور عالمی برادری اس پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک طویل عرصے سے جاری ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اسرائیلی حکام کے بیانات اور عسکری تیاریوں نے ان خدشات کو بڑھا دیا ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اسرائیلی اقدامات۔ عسکری مشقیں۔ اسرائیل نے اپنی فضائیہ کو ایران کی جوہری تنصیبات تک پہنچنے کی صلاحیت میں اضافہ کے لیے خصوصی مشقیں کی ہیں۔ سفارتی روابط۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک سے رابطہ کیا ہے تاکہ ممکنہ حملے کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کی جا سکے۔ اسرائیلی حکام نے عوامی طور پر ایران کو متنبہ کیا ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کی تیاری روک دے ورنہ اسرائیل کارروائی کرے گا۔ ایران کا جواب۔ ایران نے اپنے میزائل نظام کو اپ گریڈ کیا ہے اور اپنی جوہری تنصیبات کی حفاظت کے لیے اضافی اقدامات کیے ہیں۔ ایرانی حکام نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حکام نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران نے اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کو خطے میں اسرائیل کی جارحیت کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ امریکہ، جو اسرائیل کا اہم اتحادی ہے، حملے کی حمایت میں محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے تاکہ خطے میں بڑی جنگ نہ چھڑ جائے۔ یورپی ممالک نے اسرائیل اور ایران دونوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ روس اور چین نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ یک طرفہ کارروائی سے گریز کرے۔ کسی بھی حملے کی صورت میں خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے، جس میں ایران، حزب اللہ اور دیگر گروپ اسرائیل کے خلاف متحرک ہو سکتے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس کا عالمی معیشت پر بھی اثر پڑے گا۔ ایک محدود حملہ بڑے پیمانے پر جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے، جو خطے اور دنیا کے لیے خطرناک ہوگا۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس حملے کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی یا کسی ممکنہ حملے کا پاکستان پر بھی گہرا اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک قریبی ہمسایہ ہونے کے ناطے سیاسی اور اقتصادی صورتحال سے متاثر ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، معاشی اثرات۔
ایران خطے میں ایک بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اور کسی بھی جنگ کی صورت میں عالمی تیل کی رسد متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس کا براہ راست اثر پاکستان کی معیشت پر بھی پڑے گا، کیونکہ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ خلیج فارس میں کسی بھی تصادم کے نتیجے میں سمندری تجارت متاثر ہو سکتی ہے، جو پاکستان کی درآمدات اور برآمدات کے لیے مشکلات پیدا کرے گی۔ سیکیورٹی خدشات: اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو خطے میں موجود شدت پسند گروپ زیادہ متحرک ہو سکتے ہیں، جو پاکستان کے لیے داخلی سلامتی کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے اور کسی ممکنہ اسرائیلی حملے کے بعد ایران اپنے دفاعی رد عمل کو مضبوط کرنے کے لیے خطے میں نئی صف بندی کر سکتا ہے، جس میں پاکستان کو سفارتی یا عسکری طور پر اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی۔ اگر کشیدگی بڑھی تو پاکستان پر امریکہ یا دیگر ممالک کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کرے۔ پاکستان کو اپنے تعلقات ایران، اسرائیل اور دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ توازن میں رکھنا ہوگا۔ بطور اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے فعال رکن، پاکستان پر یہ ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تنازع کو سفارتی سطح پر بھی حل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایران میں صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے تو ممکنہ طور پر ایرانی مہاجرین پاکستان کا رخ کر سکتے ہیں، جس سے پاکستان کی انسانی اور مالی وسائل پر بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے تجارتی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، خاص طور پر گیس پائپ لائن منصوبہ جیسے اہم منصوبے تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے تنازع کے اثرات پاکستان میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ ملک میں شیعہ اور سنی کمیونٹیز موجود ہیں۔ پاکستان کو تنازع میں غیر جانبدار رہتے ہوئے امن کے لیے کوششیں کرنی ہوگی۔ شدت پسند عناصر کے اثرات سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے ہوں گے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے اور دیگر اقتصادی مسائل سے نمٹنے کے لیے متبادل حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ پاکستان کے لیے ایک نازک موقع ہوگا، جس میں دانشمندانہ، سفارتی اور داخلی حکمت عملی کی ضرورت ہوگی۔